السلام علیکم سر جی میرا جو کوشچن ہے وہ گلوبل پولیٹکس سے ہے جی. کہ جس طرح کل جو بائیڈن نے جو کہا ہے کہ پاکستان ایک ڈینجرس ہو گیا اور نیوکلیر بم کے بارے میں بھی جی. اور جو گلوبل ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اور وہ میں ایک وہ کانفرنس دیکھ رہا تھا اس میں جو دنیا کے جو امیتین لوگوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں چائنا ماڈل پہ شفٹ ہونا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو ابھی جب وہ چائنا ماڈل پہ شفٹ ہونے کے لیے انہیں کوئی بڑا دھماکہ چاہیے تو کیا کوئی 9/11 جیسے ٹرکس وہ یوز کریں گے؟ اور اگر اس کے بعد کیا پاکستان اور ایجپٹ جیسے لوگ ہیں ان پہ بھی اس کا اثر آئے گا؟ اس پہ بھی انویژن یا اس طرح کچھ ہو سکتا ہے؟ گلوبل پولیٹکس ابھی کس طرف جا رہی ہے؟ ویسے تو مجھے سب سے پہلے آپ کے سوال کا داد دینی ہے، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کے اور آپ کے سوال سے بھی. میرا اپنا نقطہ نظر پچھلے میرے قریبی ساتھی جانتے ہیں 2-3 سال سے یہ ہے کہ دنیا جو پورے ویسٹ ہے یہ سارا اب چائنا ماڈل کی طرف جائے گا، بلکہ 5-6 سال ہو گئے ہیں. اور یہ چائنا ماڈل ہی کی جھلکیاں تھیں. جو ٹرمپ تھا، ادھر خان صاحب تھے، ادھر مودی صاحب ہیں، ادھر ابھی وہ اٹلی میں ایک اور خاتون آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، فرانس میں بھی ایک ایسی شخصیت آ گئی ہے. تو یہ سارا گریجولی چائنا ماڈل کی طرف جانا ہے. اس کی وجہ سمجھ لیں یہ کہ دیکھیں دنیا میں غلامی جو ہے نا، جیسے بنی اسرائیل غلام تھے، یہ شیطان کا آئیڈیل نظام ہے. اور سرمایہ دار کو یہ پسند ہے کیونکہ مزدور کے حقوق نہیں ہوتے. یہ جو ویسٹ میں نظام آیا تھا نا، جو ڈیموکریٹک سسٹم جو آیا تھا، یہ مجبوراً آیا تھا. جب انسان باشعور ہو گیا، اسے اپنے حقوق کا احساس ہو گیا، اب شیطان اور اس کے اعلیٰ کاروں کو لگا کہ ہم یہ اپنا فاشزم برقرار نہیں رکھ سکتے، لوگوں کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کہا جب وہی مشہور اصول کہ سب کچھ جاتا دیکھیے تو آدھا دیجئے بانٹ، تو انہوں نے آدھا بانٹ کے لوگوں کو پارٹیسپیٹیو موڈ میں لا کے تو اپنے ساتھ رکھ لیا، چکر چلا لیا. وہ جو ابھی میں نے آپ کو 2 شعر سنائے تھے، اس طرح سے ایک ماڈل بنا کے نظام چلایا. لیکن چائنا میں چونکہ یہ سویلائزیشن نہیں تھی، چائنا کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی نبی نہیں آیا. کوئی کہتے تو ہیں کنفیوشس کے بارے میں، لیکن وہ کوئی ایسے ہی اس کی تعلیمات کا اثر و رسوخ وہاں پہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے زیادہ پسماندہ قوم ہے چائنا. وہاں پہ جو ماڈل آیا کمیونزم کے تحت، وہ جبر کا ماڈل تھا، فاشسٹ ماڈل ہے. اس میں انسانوں کے حقوق کا مطلب اس درجے میں بھی ہے کہ وہ ریاست فیصلہ کرے گی کہ آپ بچہ پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سب کام کرتے ہیں، سستا لیبر. دنیا میں چائنا کی پروڈکٹس کیوں وہ ہیں؟ لیبر بہت سستی ہے، یعنی ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، مزدور کو اس کی مزدوری کا صلہ نہیں ملتا. تو سرمایہ دار کے لیے تو یہ ماڈل آئیڈیل ہے، اور اس کی کامیابی نے ویسٹ کو بتایا کہ بھائی یہی ماڈل آنا چاہیے. لہٰذا یہ آپ کسی نئے 9/11 کی بات نہ کریں. 9/11 سے یہ پروسیس جاری ہے کہ ویسٹ ایک ڈیموکریٹک ویلفیئر سٹیٹ سے ایک فیشسٹ سیکورٹی سٹیٹ کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے. CIA کے جو نئے قوانین آ گئے ہیں، وہ جو وہاں پہ فونیں ٹیپ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا، یہ تو کبھی وہاں پہ کوئی حق سٹیٹ کو حاصل نہیں تھا. جو حقوق اب لے رہے ہیں یہ اس 9/11 کے بانے کے تلے. اور یہ اب گیم صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، یورپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. یہ ایک طوائف الملوکی کی صورت بنائی جائے گی. یہ ساری ریاستوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا، انڈیا پاکستان سمیت. یہ چائنا ماڈل کے لیے آئیڈیل ہوگا ابتدائی سٹیج میں، پھر آہستہ آہستہ اسے گلوبل سٹیٹ میں چینج کیا جائے گا. لیکن وہ کس کی ہوگی؟ وہ امریکہ کی نہیں ہوگی، کسی اور کی ہوگی. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ دنیا فیشزم کی طرف جا رہی ہے، چائنا ماڈل کی طرف جا رہی ہے. دنیا کے بڑوں نے وہ جو اس کو میں نے وہ کہا تھا نا، شاطروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ نہیں ہے اس میں، یہ ڈیپ سٹیٹ کا فیصلہ ہے. اور اب آ جائیں اس کے بیان کی طرف، صدر امریکہ کے بیان کی طرف. دیکھیں جو آپ کا پہلے بھی نظام تھا، اس میں بھی پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے امریکہ کو کبھی بھی بھاتا نہیں تھا. اس کی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ صرف نظر کرتا تھا. ایون جب بن رہا تھا تو اب بھی مجبوری تھی کہ اسے افغانستان میں پاکستان کی ضرورت تھی صرف نظر کرنا. ہر سال امریکی صدر سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ پاکستان نہیں بنا رہا، بنا لیا. اس کے بعد بھی اس کی مجبوریاں برقرار رہیں.
9/11 ہو گیا, پاکستان کی ضرورت ہے, چلتا رہا. لیکن امریکہ کبھی بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے صرف نظر نہیں کر سکا مکمل, اور یہ اس کے اہداف میں شامل ہے. اب یہاں پہ میری سمجھ کے مطابق 2 پرابلم آ گئی ہیں امریکہ کے لیے. ایک پرابلم یہ آئی ہے کہ اس نے چاہا تھا کہ پاکستان کو معاشی بحران سے دوچار کر کے, تو یہ کچھ انہیں لالچ لولچ دے کے تو یہ سارا کر لیں گے. یہ پروجیکٹ فیل ہو گئے. دوسرا یہ جو ابھی اس نے بیان دیا ہے نا, یہ کس تناظر میں دیا ہے؟ اس سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سوال نہیں ہوا تھا. سوال اس سے ہوا تھا رشیا اور چائنا کے بارے میں. اس سوال کے اندر وہ پاکستان کو لے کے آئے ہیں. تو اب آپ اس کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو بریکٹ کر رہا ہے چائنا اور امریکہ رشیا کے ساتھ, یعنی کم از کم اس کے ذہن میں آپ بریکٹڈ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہم زبردستی نہیں ختم کر سکتے کہ وہ چائنا اور روس کے ساتھ بریکٹڈ ہے. بے قاعدہ کا لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے, اس پر غور فرمائیں کہ دیکھیے قاعدہ کیا مطلب ہے. ایک سیکوینس میں چیز ہے, وہ قاعدے میں ہے. جو شاید سیکوینس میں ہے تو جو بڑا ہے سب سے اوپر ہے. آپ اس کی کوئی 99 کمپنیاں امریکہ میں کھول دیں تو اس کے دستخط سے کام ہو جائے گا نا. مطلب لیبیا سے آپ نے واپس لینا ہے, قذافی نے دستخط کیے, وہ واپس ہو گیا. جو بے قاعدہ ہے یعنی ڈی سینٹرلائزڈ ہے, لیں تو کس سے لیں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے تو اس کے اپنی اسٹریٹجی کے ناکامی کا اعتراف لگا ہے اس کے اندر. بے قاعدہ ہے. تو اب اس کے اندر ہمارے لیے تھریٹ کیا ہے؟ تھریٹ یہ ہے کہ جب آپ, یعنی ایک چیز قاعدے میں ہے, کسی نے ختم کرنی ہے, بھائی وہ مین سوئچ آف کر دو, ختم. یہ قاعدے کا تو طریقہ یہ ہے. لیکن فالٹ کا نہیں پتا کدھر ہے, تو اب کیا کریں گے؟ ڈیمالش. تو یعنی اس کے اندر ہمارے لیے اگر کوئی دھمکی مضمر ہے تو وہ یہ اب نہیں رہی کہ بھائی وہ ایٹم بم ہمارا لے جائیں گے. اب یہ ہے کہ وہ ہمیں اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ ہم کچھ کرنے جوگے رہیں. اور یہ اب عسکری طور پہ ہو سکتا ہے. تو صاحب اس بیان کے اندر میں جنگ دیکھ رہا ہوں جو امریکہ نہیں لڑنے آئے گا. یہ بھی نوٹ کریں, امریکہ نہیں لڑنے آئے گا کیونکہ آپ ایٹمی طاقت ہیں. آپ مطلب ایک پھلچڑی بھی چھوڑ دیں تل ابیب کی طرف یا کہیں مڈل ایسٹ میں اس کے کسی جو بھی انسٹالیشنز ہیں, تو امریکہ اتنا نقصان بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ جنگ جو ہوگی وہ انڈیا سے کرائے گا. تو میرا خیال ہے اس بیان کے بعد ہمارے حکمرانوں کو انڈیا سے لڑنے کی نہیں, دفاع کی تیاری شروع کر دی کیونکہ لڑنے کی تو انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ ہم نے انڈیا پر حملہ تو کرنا نہیں ہے نا. تو وہ بات انہیں کہنا ہی فضول ہے, لیکن یہ کہ دفاع کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. کیونکہ یہ بیان میرے حساب میں سیدھی اس بات کی دھمکی ہے کہ ہم جو سیدھی انگلی سے گھی نکال سکتے تھے وہ اس لیے نہیں نکل سکتا کہ یہ پروگرام بے قاعدہ ہے. تو اب یہ پورا انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر یہی طریقہ ہو سکتا ہے.